بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يبلغ احد من الامم السابقۃ الى درجۃ الاولیاء الا بتوسط روح علی علیہ السلام۔ یہ قاضی صلی اللہ صاحب پانی پتی ہے، یہ مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے، جو سلسلہ وار خواجہ معصوم بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ وہ حضرت امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد سندھی کے خلیفہ ہیں۔ یہ ان کے خلیفہ ہو کر جو حضرت امام ربانی نے عبارت اردو فارسی میں لکھی ہے، اس کا ترجمہ انہوں نے عربی میں کیا کہ پہلی امتوں میں کوئی ولی نہیں بنا جس کو علی نے بنایا ہو۔ اور ماں کے پیٹ میں نہیں آیا تو علی علی گونج رہا ہے، مجھے اس کا نام بتلاؤ کہ ماں کے پیٹ میں نہ آیا ہو اور اس کا فیضان سابقہ امتوں میں پھیل رہا ہو۔ اگر سابقہ امتوں میں ولی بنتے رہے تو نام کس کا گونجتا رہا؟ ہاں، یہ قاضی صلی اللہ صاحب پانی پتی کی تحقیق ہے۔ کہ پھر وہ اسما بلغ ذالک، پھر وہی فیضان پہنچا الہ اولادہ الامجاد من الائمۃ الکبار الہ حسن العسکری، پھر وہ فیضان حضرت حیدر کرار کی اولاد کے جو ائمہ ہیں ان تک پہنچا، حسن عسکری تک۔ ثم بلغ ذالک الفیض الى السید الشیخ عبد القادر الجیلی، وہ حضرت والی بغداد کی بارگاہ میں فیضان پہنچا۔ اب پوری دنیا میں جتنے بھی ولی بن رہے ہیں، خواہ وہ قادری ہیں، خواہ وہ چشتی ہیں، خواہ وہ نقشبندی ہیں، خواہ وہ سوروردی ہیں، خواہ وہ شاذلی ہیں، خواہ وہ بدوی ہیں، خواہ وہ زنجانی ہیں، خواہ وہ شتاریہ ہیں، خواہ وہ درکاویہ ہیں، خواہ وہ دندراویہ ہیں، خواہ وہ کبرویہ ہیں، خواہ وہ اویسیہ ہیں، پوچھو ولی تمہیں کس نے بنایا؟ ہاں، ایمان کی ضرورت ہوگی پھر تو علی کا نام لینا پڑے گا۔ تو جب جتنے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے قیامت کے میدان میں، ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، چہروں پر نور جگمگا رہے ہوں گے، سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا، تو عزم نارا آمدی من از بخارا آمدم، مینار سے گرنے والا دلی کی سرزمین پر نہ پہنچے تو بخارے سے آنے والا پہلے پہنچ جائے۔ اور پوچھیں گے کہ اے سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا، آگے تیرے ماننے والے تو علی کا نام نہیں لیتے، ان کا علی تو بڑی شے ہے، میں تو والی بغداد کی تعریف کرتا ہوں، بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبدالقادر است۔ نقشبندیوں تو نقشبندیوں کے پیلوانا کام کرو، بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبدالقادر است، سید اولاد آدم شاہ عبدالقادر است۔ چورے شریف کی بات ہے، وہاں چورے شریف میں یہ شعر لگا ہوا بورڈ پر، تو مجھ سے کسی نے پوچھا یہ جملہ تو انتہائی قابل اعتراض ہے، یہ سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کا کلام نہیں ہو سکتا؟ میں نے کہا ہو سکنے یا نہ ہو سکنے کے بارے میں نقل چاہیے، یہ جو اس خاندان کے لوگ ہیں ان کے سامنے نقل صحیح کے ساتھ پہنچا ہوگا اس لیے لکھا ہوگا، لیکن معنی کے اندر جو تمہیں استعلا نظر آتا ہے اس کو بے رفع کی دیتا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا بھی بتاتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ تمہیں اعتراض اس پر کیوں ہوا کہ اولاد آدم کا وہ سردار نہیں ہو سکتے، دونوں جہان کے بادشاہ نہیں ہو سکتے؟ میں نے کہا تو مجھے یہ سوچ کے ایک مرتبہ بتلاؤ کہ حضرت صدیق اکبر کو صدیق اکبر کہا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر نہیں استعمال ہوا، وہ صرف صدیق ہیں۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے فیض یافتہ امت مسلمہ کے سرتاج وہ اکبر کس طرح بن گئے؟ یہ سوچ کے تم بتلاؤ کہ میں بھی پھر بتلاؤں۔ انہوں نے کہا یہ بھی آپ ہی بتلائیں۔ میں نے کہا پھر میں تم سے یہ پوچھتا ہوں
کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے حضرت نبی کریم علیہ السلام، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت حیدر کرار، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ ان کے نام حضرت حضرت آتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کے ساتھ بات اعلیٰ حضرت. ایک بریلی شریف کے آل اللہ شخص جنہوں نے دین حق پہ پڑے ہوئے پردے الٹ کے پھینک دیے اور اصل سچائی کو واضح کر کے چھوڑ دیا. ان کے ساتھ اعلیٰ حضرت یہ سوچ کے مجھے بتلاؤ کہ یہ ساری باتیں آپ ہی بتلائیں. میں نے کہا دراصل کسی کا کمپٹیشن ایسے میں ہوتا ہے جو اس کی کوالٹی کو شیئر کرے. مثلا یہ کہا جائے یہ فرسٹ ہے، دیکھنا پڑے گا اس کی کلاس کون سی ہے. اگر کلاس اس کی میٹرک ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے فرسٹ کی پوزیشن اس کے اپنی کلاس میں ہے، اس میں اس کے برابر کا کوئی نہیں. فرسٹ ہے جی، اگر فرسٹ ہے کون سی کلاس ہے جی بی اے میں، تو پھر اس کا کمپیریزن ماسٹر ڈگری کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا. وہ جس کلاس کا ہے فرسٹ اس میں ہے. حضرت والی بغداد اس کلاس کے بادشاہ ہیں جو اولاد آدم ہیں، ان کی کلاس کے لوگ ہیں. اور اولاد آدم میں جو سیادت حضرت والی بغداد کو بتائی گئی ہے، جو ان کی کوالٹی کو شیئر کرتے ہیں، زمرہ اولیاء اللہ میں ہیں، ان کے بادشاہ سید بہاؤالدین لکشمن شہنشاہ بخارا نے ان کو کہا. اس طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کا کوئی مقابلہ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اس لیے کہ وہ نبی نہیں، صرف رسول نہیں، بلکہ العظم رسولوں میں سے سب سے افضل ہے، سوائے سرکار کے پوری کائنات میں سب سے افضل ہے. ان کی کلاس میں کوئی شریک ہی نہیں ہے، اس لیے اکبر کی بحث ہی نہیں چھڑی. ان کی کلاس میں وہ اکیلے ہے جی. لیکن حضرت صدیق اکبر کی کلاس میں سرکار کے سارے صحابہ صدیق ہیں، مگر ان میں اکبر جس کی شان ہے وہ ایک ہی جعلی سپوت ہے ملت اسلامیہ کا، جس کا نام حضرت صدیق اکبر کی ذات پاک. آئی بات خیال سے؟ اب جس طرح سید بہاؤالدین لکشمن شہنشاہ بخارا بھی ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ اس سیٹ پر آپ پہنچے ہیں، پہنچایا کس نے ہے؟ کہ بادشاہ ارض و عالم شاہ عبدالقادر است. سمندر میں رہنا اور مگرمچھ سے بہر، کہلانا نقش بندی اور غوث پاک سے انات. سمجھو بات کو. غوث پاک کی لکیر میں آنا پڑے گا. حضرت امام ربانی مجد الثانی شیخ احمد سندھی اگر وہ کہتے ہیں قیامت تک یہی خاندان ولایت بانٹے گا، تو پھر پہلی امتوں میں بھی بانٹی، اس امت میں بھی بانٹ رہے ہیں. یہ الفاظ حضرت امام ربانی کے نہیں ہے کہ اگلی امتوں میں بانٹا، یہ الفاظ جو ہیں عزیز اللہ پانی پتی کے ہیں. اور لطف دیکھیے جناب صراط مستقیم کے اندر اسماعیل دہلوی صاحب کہتے ہیں، اسماعیل دہلوی جس بندے نے یہ سارا عقیدے کا جھگڑا ڈالا ہندوستان میں، وہ کہتا ہے صراط مستقیم کے اندر کہا کوئی ولی نہیں بنا جب تک کہ علی سے فیض یاب نہیں ہوا. علی سے فیض یابی یہ ولی بننے کے لیے ضروری ہے. تو قیامت کی گرمی میں اپنے بھی کہیں گے، بیگانے بھی کہیں گے، فجاء محمد بشیرا نذیرا. یہ تو سرکار کی شان ہے. کہا علی شاہ حیدر اماما کبیرا. جب سرکار آئے تو نبیوں کی صفوں میں ایک شور مچ گیا، جب مولا مرتضیٰ آئے تو ولیوں کی صفوں میں شور مچ گیا. جامی اٹھے تعارف کراتے ہیں علی شاہ حیدر اماما کبیرا کے بعد از نبی شد بشیرا نذیرا.